نہیں گالیاں دینی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, گالیوں سے تو شروع نہیں کرتے, بری بات ہوتی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ٹویٹ ہے اور اس میں بہت سے لوگوں نے, اور وہ ادارہ جو ہے ان کو ان کے سوشل میڈیا پر وہ یہ بات کر سکتے ہیں, جنہوں نے کامران خان سے یہ تمام سوالات کیے وہ ذمہ دار عہدے پر تھے. آپ اب بیٹھ کر پنجاب فوج, پنجابی جرنیل, پنجابی ایلیٹ یہ تمام باتیں کر رہے ہیں. السلام علیکم, میں ہوں عبدالستار, آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. 4 جرنیل اور 1 اینکر, کروڑوں روپے لینے کا انکشاف. اور جو اینکر ہیں وہ پاکستان میں سب سے زیادہ ماہانہ تنخواہ لینے والے اینکر ہیں جو اس کے شکایت ہیں. اب بھی جب الزام ہے اس کے بعد بھی صحیح. تو لیکن دوسرا حصہ جو سٹوری کا وہ نہیں بتایا آپ نے. وہ حصہ یہ ہے کہ جتنی گالیاں دینی ہے دے دیں آپ. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں یہ جو تو شروع کہاں سے کرنا ہے, پہلے سے گالیوں سے. نہیں گالیاں دینی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, گالیوں سے تو شروع نہیں کرتے, بری بات ہوتی ہے. اچھا دیکھیے ہوا یہ کہ زرار کھوڑو صاحب ڈان نیوز کے پروگرام ذرا ہٹ کے اس میں میزبان زرار کھوڑو صاحب نے ٹویٹ کیا, اور یہ جو ٹویٹ تھا نا اس میں صداقت عباسی کے انٹرویو کا حوالہ نہیں تھا, اس میں عادل شاہزیب کا نام نہیں تھا, اس میں یہ ایپیسوڈ نہیں تھا. لیکن زرار کھوڑو صاحب نے ٹویٹ کر کے کہا کہ ہم نے کوشش کی, ہم ناکام ہو گئے, جتنی گالیاں دینی ہیں دے لیں. اب یہ جو ٹویٹ تھا زرار کھوڑو صاحب کا, یہ بڑا امپورٹنٹ ٹویٹ ہے, اور اس میں بہت سے لوگوں نے ان سے اظہار ہمدردی کیا. مطلب سینکڑوں کمنٹس آئے اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر اتنا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی. یہ سب کچھ ہوا, لیکن ایک زرار کھوڑو صاحب کا آپ ٹویٹ دیکھیں اور دوسرا آپ ٹویٹ دیکھیں مبشر زادی صاحب کا. مبشر زادی صاحب نے جب یہ ڈان نے کہا نا اور بی بی سی کو خبر دے دی کہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں کہ انٹرویو ریکارڈ کیسے ہو گیا, تو مبشر زادی صاحب نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں نے ڈان جیسے ادارے کے ساتھ 23 سال کام کیا ہے. لیکن پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا بہت دکھی ہوں میں. زرار کھوڑو صاحب نے بھی یہ کیا. بہت سے لوگوں نے زرار کھوڑو صاحب کو یہ بھی کہا کہ اب آپ ڈان نیوز چھوڑ دیں, اچھا یہ ہے ان پروٹیسٹ چھوڑ دیں. تو ایک تو نور صاحبہ نے کہا کہ صحافت کا جنازہ ذرا دھوم سے نکلے. ایگزیکٹلی ڈان نیوز میں کہا. دیکھیے یہ ایک بہت جاندار چیز ہے کہ اس ادارے کے لوگ اس وقت کھل کر سوشل میڈیا پر کم از کم ضرور بات کریں. یہ تو ہے نا کہ وہ ادارہ اپنے صحافیوں کو اس قدر آزادی تو دیتا ہے نا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس ادارے کے لوگ یہ بات کر رہے ہیں, اور وہ ادارہ جو ہے ان کو ان کے سوشل میڈیا پر وہ یہ بات کر سکتے ہیں, اس بات کی پرمیشن دے رہا ہے. اسکرین ان کی اپنی پراپرٹی ہے, اس پر کتنی لبرٹی ہے ایک الگ سوال ہے. مگر کافی لوگ اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو ڈان نیوز نے ڈسکلیمر چلایا وہ گزشتہ 2 ہفتوں میں کبھی نہیں چلایا. اچھا یہ میں نے ڈسکلیمر والی چیز مس کی, مجھے بتائیں ذرا سا. یہ منصور علی خان صاحب نے ولاگ کیا, اس میں بتائیے کہ ڈسکلیمر جو کہا نا کہ یہ چینل اور جو اینکر ہے اس کی ذاتی رائے پر نہیں ہے, جیسے ہوتا ہے شروع میں بتاتے ہیں آپ ویسے. تو جو ہوا وہ اس سے مماثلت نہیں رکھتا. ڈان نیوز نے یہ ڈسکلیمر انتباہ دیا. ٹھیک, تو دیکھیے جو کچھ ہوا اس میں سبھی کو نظر آ رہا ہے کہ کیا ہوا, کیسے ہوا. اب تو لوگ ایک اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرخ حبیب کا اگلا انٹرویو کرو اور فوری کرو اور ایئر کرو تاکہ وہ گھر پہنچے, اس کی خیریت کے بارے میں معلوم ہو. شاہین صاحبائی صاحب نے بہت ڈرا دیا. شاہین صاحبائی صاحب نے ایک یوٹیوب انٹرویو میں جو بات کی ہے فرخ حبیب کے حوالے سے, میں نہیں کرنا چاہتا لیکن انہوں نے بہت ڈرا دیا. تو اس لیے اگلا انٹرویو فرخ حبیب کا کیجئے تاکہ ان کے بارے میں خبر آئے, جھنجٹ ختم ہو, ان کی خیریت مطلوب ہے, ہمیں مطلوب ہو. اور لوگوں کے لیے کیا یہ انٹرویو اب میٹر کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں کر رہے. اسی لیے تو پاکستان تحریک انصاف والوں نے وہ جو سیریز ہے بیانات کی, ویڈیو بیانات کی, کہ میں قرآن کو اٹھا کر یہ بیان دیتا ہوں, وہ کر دیا تھا. تو ایک اچھا سٹیپ تھا پاکستان تحریک انصاف والوں کا. تو ایک تو زرار کھوڑو صاحب نے اجازت دی لوگوں کو کہ اب آپ دے لیں جو آپ کو دینی ہے, ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں. تو انہوں نے تو اپنی جگہ جو ہے وہ کھل کر یہ پرمیشن دے دی. ڈان نیوز نے اپنا جتنا وہ کر سکتے تھے اتنا کر لیا. ہمارے یہاں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں سستے ترین دانشور, 2 روپے کے 4 والے, یعنی 1 روپے کے 2,
تو وہ لوگ جو ہے وہ لگے ہوئے کہ جی ڈان نیوز نے انٹرویو کیا تھا کہ ڈان نیوز ہفتے کے پہلے روز پیر کے روز نشر کرے گا, خامہ خائی کا ڈرامہ تھا, کوئی دباؤ نہیں تھا, صداقت علی عباسی سچا ہے, عادل شاہ بھی سچا ہے, تم سب کے منہ پر لعنت ہو, یہ باتیں کر رہے تھے وہ. مطلب ان تمام کے منہ پہ بندہ بی بی سی اردو کی وہ خبر اور ڈان نیوز کا بی بی سی اردو کو بیان کہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں, وہ منہ پہ مارے ان لوگوں کے اور کہے تم سارے جھوٹے ہو, تم سارے ٹاؤٹ ہو, نون لیگ کے پالتو ہو. انٹرویو کا پورا کنٹینٹ ہی نہیں تھا, صداقت علی عباسی آخر میں وہ تعلیم پر بات کر رہے تھے. ہاں مطلب وہ دیکھیے پورا تو کرنا تھا نا ٹائم, تو یہ اتنی فضول باتیں ہوئی ہیں, تو انتہائی بیکار کا کام تھا. اچھا, اس کے علاوہ منصور علی خان صاحب نے اپنے ولاگ میں ایک بات کہی ہے, انہوں نے کہا کہ انٹرویو کے دوران 10:43 پر کھانسنے کی آواز آتی ہے, کیونکہ کیمرہ مینس تو ان آداب سے واقف ہوتے ہیں اور وہ کھانستے بھی نہیں ہیں عام طور پر, یا کوئی ایسا شخص موجود ہو جن کو ان آداب کا ہی نہیں پتا ہو. تو دیکھیے, اچھا میں تو ایک اور بات کرتا ہوں, میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ انٹرویوز میٹر نہیں کرتے, میں نے نہیں دیکھے. جیسے کامران شاہد کے انٹرویو کے کچھ وائرل کلپس تھے, وہ میں نے دیکھ لیے. صداقت علی عباسی کے انٹرویو کے 2-4 وائرل کلپس کے, صداقت علی عباسی کا پہلے کیا کہنا تھا, اب کیا کہنا ہے, اس طرح کا کمپیریزن میں نے دیکھ لیا. 3 کٹ ہیں اس میں. تو میں جو ہے نا وہ نہیں دیکھتا ایسا انٹرویو جو اتنا پلانٹڈ انٹرویو ہے. اس کے بجائے کچھ زیادہ بنیادی سوالات ہوتے ہیں. بندہ گھر آ گیا, یہ بنیادی سوال ہوتا ہے. بندہ آیا کہاں سے تھا, بندہ کیسے آیا تھا, اس وقت چینل میں ماحول کیا تھا, کرفیو جیسا توسیع ہو گئی ہے, کرفیو جیسا سما تھا, یہ تمام چیزیں میرے لیے زیادہ میٹر کرتی ہیں. تو یہ تھیں, تو وہ حقیقت اس کی سچائی بیان کر رہی ہیں, اتنا کافی ہوتا ہے. اب بیان میل نہیں کھا رہے. بہرحال دوسرا حصہ اسٹوری کا, جی اینکر اور 4 جرنیلوں کے حوالے سے تو اس کو کوئی ابصار عالم صاحب نے ایک لمبا سا ٹویٹ کیا ہے. اصل میں کامران خان صاحب جو نا وہ پاکستان کے ناسوروں پہ جی ایک پروگرام کی سیریز شروع کر بیٹھے ہیں. اچھا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لگے رہو تم لوگ 9 مئی کے بعد کے واقعات میں, سیاست میں, انتخابات میں تو پاکستان کے ناسوروں کو ایسے کر کے کچل کے مار دوں گا. کامران خان صاحب عجب کرپشن کی غضب کہانی کے بعد قومی ناسوروں کے خلاف میدان میں آئیں. تو اس پر ابصار عالم صاحب لکھتے ہیں کہ قابل احترام جناب کامران خان صاحب, آداب. آپ کا ٹویٹ اور پروگرام بہت اچھا ہے اور آپ نے اہم مسائل بلکہ ناسوروں کا بہت مدلل انداز میں ذکر کیا اور علاج بھی تجویز کیا. جب پاشا, ظہیر, رضوان اور فیض نے پاکستان, یہ 4 ہو گئے, پاشا, ظہیر, رضوان, فیض. جی, جنرل پاشا, جنرل ظہیر الاسلام, جی, جنرل رضوان اختر, جنرل فیض, 4 ڈی جی ایس آئے رہے ہیں. ٹھیک ہے. پاکستانیوں, سول اور ملٹری کے ذہن میں جھوٹے پروپیگنڈا کا زہر بھرنے کے لیے بول ٹی وی چینل پروان چڑھایا اور آپ کو تقریباً 2 کروڑ روپے ماہانہ تنخواہ پر پریزیڈنٹ کا عہدہ. 2 کروڑ روپے. 2 کروڑ روپے. اچھا, ویسے کامران خان صاحب کا جو موجودہ پیکیج ہے نا, وہ تمام پرکس اینڈ پریویلیجز ملا کے 1/4 بنتا ہے اس کا. نہیں, اب جو ہے وہ تقریباً کروڑ روپیہ ہے. آدھا ہے اب بھی. لیکن وہ ٹیک ہوم کیش کی بات نہیں کر رہا میں تمام چیزوں کی بات کر رہا ہوں. عہدہ دیا گیا, تو کیا آپ نے سوچا کہ آپ کو کیش کے ذریعے ادا کی جانے والی تنخواہ کیش معیشت کے ناسور کی بدترین مثال ہے اور آپ کو انکار کر دینا چاہیے؟ کوشچن مارک. کیا آپ نے تحقیقات کی کہ ہر مہینے اتنا کیش کہاں سے آ رہا تھا؟ کوشچن مارک. بول کا ذریعے آمدن کیا تھا؟ کیا آپ کو شک گزرا کہ چونکہ یہ کیس سرکار کے کسی خفیہ راستے سے آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہو؟ کوشچن مارک. کیا آپ کو بول جوائن کرنے سے پہلے یہ سب ڈیو ڈیلیجنس نہیں کرنی چاہیے تھی؟ اس کیش معیشت کے ناسور کے ذریعے سے بول ٹی وی اور پھر ARY نے پچھلے چند سال میں قوم اور فوج کے ساتھ جو کیا وہ اب تاریخ کا حصہ ہے اور ہم سب آج اس کی قیمت چکا رہے ہیں اور جانے کب تک چکاتے رہیں گے. آپ مجھ سے بہت سینئر ہیں, میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں. پچھلے کئی سال میں آپ کے میرے کام کے بارے بار بولے گئے اچھے الفاظ میرا سرمایہ ہیں اور ان سے میری حوصلہ افزائی ہوئی. آج بھی آپ کا احترام کرتا ہوں اور کبھی آپ پر تنقید نہیں کی, لیکن یہ سوال برسوں سے بے چین کیے ہوئے ہے, اس لیے دل
بڑا کر کے، یہاں انہوں نے کڑا کر کے لکھا ہے. اچھا آج پوچھ لیا برا مت منائیے گا آپ کا خیر. نہیں وہ دل کڑا کر کے کہا ہوگا، وہ سخت والا منہ پہ پتھر رکھ کے نہیں، دل پہ پتھر رکھ کے منہ پہ میک اپ کر لیا نا، وہ والی کیفیت ہے یہ. اچھا ٹھیک ہے. اب آ جائیے، یہ کس کا ٹویٹ ہے یہ؟ ابصار عالم صاحب. ابصار عالم صاحب کا. کس عہدے پر تھے یہ؟ ابصار عالم پیمرا کے چیئرمین تھے. کس کے دور میں؟ پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں. یہ ہے ابصار عالم صاحب کا خلاصہ. ابصار عالم صاحب جو ہیں، جنہوں نے کامران خان سے یہ تمام سوالات کیے، وہ ذمہ دار عہدے پر تھے. کیا کبھی عہدے پر رہتے ہوئے سوالات کیے؟ سوال تو پھر بنتا ہی نہیں تھا نا عہدے پر. دیکھیے عہدے پر رہتے ہوئے کرتے نہیں تو پھر بندہ پوچھتا جو آپ کی بطور چیئرمین پیمرا تنخواہ ہے، کیا آپ نے وہ حلال کی؟ کیا آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کی؟ کیا آپ نے کام تب کیے؟ نہیں کیے. ٹھیک ہے نا. آپ یہ سوالات اب کر رہے ہیں. کیا چیئرمین پیمرا کے طور پر اس سیاسی جماعت سے، مسلم لیگ نون سے، جس کے آپ حامی تھے، میاں نواز شریف کی 2013 کے انتخابات کے بعد جو وکٹری اسپیچ تھی اس میں آپ میاں نواز شریف کے برابر میں کھڑے ہوئے تھے، کیا آپ کو زیب دیتا تھا کہ آپ یہ عہدہ لیتے؟ نہیں دیتا تھا. کیا آپ اب بھی مسلم لیگ نون میں اس کے بڑوں کے درمیان موجود ہیں، مریم نواز کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، کیا آپ نے تب یہ کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. آپ اب بیٹھ کر پنجاب فوج، پنجابی جرنیل، پنجابی ایلیٹ، یہ تمام باتیں کر رہے ہیں. تو کیا آپ یہ باتیں پہلے کرتے تھے جب آپ صحافی تھے؟ نہیں کرتے تھے. تو ابصار عالم صاحب جو ہیں، ان کے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا، غلط ہوا تھا ان کے بیٹے کے ساتھ. اس کے بعد جو ہے، اور ایک گولی بھی لگی تھی ابصار عالم صاحب کو. تو اس کے بعد یہ باتیں کرنا شروع کر چکے ہیں. اس سے پہلے ابصار عالم صاحب یہ باتیں اس طرح سے نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اپنے عہدے پر رہتے ہوئے کرتے تو زیادہ اچھے لگتے، زیادہ جچتا. دوسرا، ابصار عالم صاحب جو ہیں، جس نون لیگ کے دور میں چیئرمین پیمرا تھے، اس نون لیگ نے جب حکومت تھی 2013 سے 18 تک، تو جو ریٹ تھا نا اشتہارات کا، وہ اشتہارات کا ریٹ سرکاری جیو کے لیے کیا تھا اور اے آر وائی کے لیے اور سما کے لیے کیا تھا. نمبر 1 کی دوڑ میں جیو، اے آر وائی، سما ٹاپ 3 چینلز میں مسلسل موجود تھے. اور 1 پہ اکثر اے آر وائی ہوتا تھا، جیو سے اوپر ہوتا تھا. سما کئی بار اے آر وائی سے، جیو سے اوپر ہوتا تھا. ان کو تو وہ ریٹ نہیں ملتا تھا. ٹھیک ہے. ان کو تو آپ نے ان کی ایسی کی تیسی کی ہوئی تھی. تب آپ نے کچھ کیا تھا؟ ابصار عالم صاحب جواب دینا کہ سلمان اقبال پہ، ارشد شریف پہ، صابر شاکر پہ، دیگر لوگوں پہ پرچے ہوئے تھے. ابھی نہیں، اس سے پہلے بھی 13 کی حکومت میں بھی. تب ابصار عالم نے کچھ کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. اے آر وائی کی سب سے زیادہ ایسی کی تیسی کی گئی جب یہ چیئرمین پیمرا تھے. تو تب انہوں نے باتیں کی تھی. تب کہا تھا کہ میاں صاحب میں تو اصول پسند آدمی ہوں، میں تو صحیح کام کروں گا، غلط کام نہیں کروں گا. تب کیا تھا؟ دل بڑا نہیں کیا. نہیں کیا تھا نا. نہ دل بڑا کیا، نہ دل کڑا کیا انہوں نے. اب یہ باتیں ابصار عالم صاحب کر رہے، اب کرتے رہے باتیں. اب آپ کے پاس نہ عہدہ ہے نہ کچھ ہے. کچھ دنوں میں میاں صاحب آ جائیں گے، میاں صاحب وزیر اعظم بنائے جائیں گے، پھر ابصار عالم ممکن ہے کسی عہدے پر بٹھائے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. کون سے عالم میاں؟ بڑے میاں صاحب. ممکن ہے کہ ابصار عالم صاحب جو اس کے بعد پھر دوبارہ کسی عہدے پر بٹھائے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ابصار عالم صاحب یہ تمام سوالات جو ہے وہ چھوڑ دیں گے. تو اگر آپ کو یہ تمام باتیں کرنی ہیں، مجھے بھی، تو تب کریں نا بھائی. میں تو چلیں ابصار عالم صاحب، جس طرح ابصار عالم صاحب کامران خان صاحب کے مقابلے میں بہت جونیئر ہیں. جی ٹھیک ہے. ابصار عالم صاحب کے مقابلے میں میں بہت جونیئر ہوں. انہوں نے کامران خان صاحب کے ساتھ بہت کام کیا ہے، وہ سینئر تھے. میں نے ابصار عالم صاحب ڈائریکٹر نیوز تھے دنیا نیوز کے، میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، ان کے نیوز روم میں کام کیا ہے، پیکیجز لکھے ہیں، ان کو دکھائی ہیں، چیزیں کی ہیں، اور ساتھ رہ کے ایک نیوز روم میں کام کیا ہے. لیکن ابصار عالم صاحب ان سوالوں کے جواب دے دیں تو ابصار عالم صاحب کے پاس بھی جواب نہیں ہے. اب بیٹھ کر سوالات کرنا ان کے لیے بھی بڑا آسان ہے، آپ کے لیے، میرے لیے بھی بڑا آسان ہے. میں نے تبھی سوالات اس طرح سے نہیں، کیونکہ تب میں بھی نوکری کر رہا تھا. دوبارہ بن سکتے ہیں چیئرمین ابصار عالم صاحب؟ یقیناً نون لیگ آئے گی، کوئی عہدہ دیا جا سکتا ہے. لیکن اب ابصار عالم صاحب جتنا تلخ ہو چکے، ممکن ہے، امید کرنی چاہیے کہ اب کوئی عہدہ نہ لیں صحافت میں، تجزیہ نگاری میں، تجزیہ کاری میں. اب وہ اپنی ایک ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، اور ممکن ہے اس کا اچھا محنتانہ مل رہا ہو ان کو. تو اس محنتانے پہ وہ پھر اس کے بعد تو سوال نہیں، کارروائی کریں گے عہدے پر رہ کر. جب نہیں، اب اگر عہدے پر آئے تو ممکن ہے کہ نہ آئیں. ٹھیک ہے. ممکن ہے کہ آ جائیں تو یہ جو تمام سوالات ہیں کر کے دکھا دیں. باتیں جو ہے کر کے دکھاؤ. ہاں، باتیں کرنا بعد میں بڑا آسان ہوتا ہے. نون لیگ نے ابھی جو حکومت گزری ہے 16 مہینے کی، اس میں 34 کروڑ کے اشتہارات دیے ہیں جیو کو جاتے جاتے. ٹھیک ہے. تو اب ذرا
اٹھائیں سوال. جیو کے لیے، نون لیگ کے لیے ہمدردیاں ہیں آپ کے پاس. آپ ذرا اٹھائیں سوال اور بات کریں اسی طرح سے، اسی تم تراق کے ساتھ، جاہو جلال کے ساتھ بات کریں جیسے آپ کر رہے ہیں. جیو کے خلاف، نون لیگ کے خلاف، شہباز شریف کے خلاف، نواز شریف کے خلاف نہیں. ان کا بھی سلیکٹیو آؤٹریج ہے نا، میرا بھی سلیکٹیو آؤٹریج ہے. ناظرین، طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.